اس وقت جو کل عالم ہے اور بالخصوص مسلم ممالک جو ہیں، جو چیلنج ہمارے سامنے ہے، سب ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہی ہیں، لیکن پرائرٹی کچھ نظر نہیں آ رہی۔ مطلب ہسپتال پر حملہ ہو رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں اور بوڑھے۔ تو کیا رستہ کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، یا کوئی اور بات ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی رستے تو وہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں کھوتے ہیں، ٹھیک، ہم لوگ کھو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے حدیث شریف میں بھی ہے کہ سیدھا ایک راستہ ہو اور اس کے دائیں بائیں دروازے ہوں اور مسافر چل رہا ہو، دائیں مڑتا ہے تو اسے نہیں معلوم کہاں چلا جائے گا، کھو سکتا ہے، بائیں مڑتا ہے، کھو سکتا ہے، سیدھے چلتا رہتا ہے تو بالآخر اسے منزل مل جاتی ہے، اور وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کے پاس صراط مستقیم کا جو تصور ہے وہ آئیدر وے ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اپنا لیا تو ہم دنیا کے لائق ہی نہیں رہیں گے، اچھا جی، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم شاید بہت ترقی کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے صراط مستقیم کو یہ سوچ رکھا ہے کہ بس وہ ایک اسکیجول سا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو ہمیں یہ فتویٰ مل جائے گا کہ ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ رائٹ لیفٹ کے جو دروازے ہیں وہ دنیا میں اچھے اور برے دونوں ٹائپس کے ہیں۔ ادھر سے بھی آوازیں آتی رہتی ہیں، ادھر سے بھی اٹریکشنز ہوتی ہیں، ادھر سے بھی پکارا جاتا ہے، ادھر سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صراط مستقیم ہدایت والا راستہ رب کہتا ہے قرآن مجید میں وَهَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو فطری طور سے دونوں راہیں سجا دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے تلاش کرتے پھریں اور وہ کھو جائے، رستہ وہی ہوتا ہے، ہم کھو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو جانچ کے تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ نہیں، چپ کر جائے یہ آواز۔ اچھا، ہم تو اجمی ہو گئے اور ہم عربی سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آج بھی افطار پہ آپ سے بات ہو رہی تھی، تو وہ عرب جو ہیں وہ تو زبان والے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، ان کی زبان ہے عربی، ان کو تو زیادہ اچھی سمجھ آ جانی چاہیے بات کے، تو پھر ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ویسے پوچھو میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اردو سپیکنگ ہیں اور کتابیں اردو میں ہیں، تو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے اہل زبان ہوں لیکن ضروری تو نہیں ہے اہل قرآن بھی ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات کی آپ۔ دیکھیں نا، آپ قرآن مجید کھولیں گے، پڑھیں گے، ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، ان کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو چیز لیک کرتی ہے نا اس وقت، جو ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں، وہ اتحاد امت نہ ہونا ہے۔ اتحاد امت نہ ہونا ہے جی، ورنہ دیکھیے بھائی، دنیا میں آپ افریقہ میں، امریکہ میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، آپ کہیں پر بھی ہیں، ہمارا ایک نقطہ تھا اکٹھا ہونے کا، اس کا نام اسلام تھا، اس کا نام قرآن تھا، وہ کھو گیا۔ کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے جو مسلمان بھی، وہ کھو گیا۔ اچھا جی، مولانا صاحب وہ کہہ رہی ہیں کھو گیا ہے وہ، تو فوکس جو ہے اگر اس پر نہیں ہے تو پھر کس پر ہے؟ جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ظلم بن رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، طاقت کا ارتکاز ہو رہا ہے۔ واٹ آر وی ہیڈنگ ٹو؟ یہ خلقت کس طرح پڑ رہی ہے مخلوق آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نور بھائی، قرآن مجید نے مشرکین مکہ کا جو ایک نظریہ تھا، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی نا، کہ وہ خداوند متعال کی خلاقیت کو، اس کو مالک تسلیم نہیں کرتے تھے، قرآن مجید نے ان آیات کو بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھو ان کا رب کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ، فطرت ان کی پکار رہی ہے۔ لیکن ایک مقام پہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، اصل تو ذکر ہے۔ ایک عالم دین کا بہت اچھا جملہ ہے، خدا ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے جملہ کہا، یہ جو بت پرست بت بناتے ہیں، یہ ان کو خود معلوم ہے کہ جو بت بنا رہے ہیں یہ بت خدا تک نہیں ہے، نہ یہ خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ اپنی خواہش کو مجسمہ بنا کے رکھ دیا، دل چاہا ختم کر دیا، دل چاہا اس کو نکال دیا۔ میں پھر بڑا جملہ کہتا ہوں، سجدے میں سر رکھنا بھی اس وقت تک مکمل کارگر نہیں ہوگا جب تک ہم خواہشات کے صنم نہیں توڑیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مجھے آپ بتائیے، بھی آپ نے بات کی، آپ نے بہت اچھا اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا، اہل قرآن
جن کی زبان میں اترا ہے، اگرچہ ان کے لیے نسبتاً ہم سے سمجھنا آسان ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف بڑھے تو آپ نے پوچھا وہ راستہ کہاں گیا، اور جغرافیائی قربت بھی ہے، قریبی فلسطین وہی ساتھ میں ہی، بالکل سب کچھ قریب ہے۔ ہم صبح و شام وہ ایڈریس طلب تو کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صبح طلب کر رہے ہیں اور پوری ڈکٹیشن دے رہے ہیں اللہ کو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ساری ڈکٹیشن کے بعد بھی اگر ہم اس راستے پر نہیں آ رہے تو جھوٹ ہم پروردگار سے نہیں کہہ رہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے جھوٹ سے باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنی خواہشات کے بتوں کو، حسد کے بتوں کو، انا کے بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ وہ جو سو کال صنم خانہ بت خانہ ہم نے اپنے اندر بنایا ہوا ہے نا، اسے توڑ کے سجدہ کریں گے تو پھر وہ سجدہ، اقبال کا جملہ پھر صحیح آتا ہے کہ وہ سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے جیتے رہیے، سلامت کوشش رہیے۔ کیجئے کہ صنم جو اندر ہمارے بن کر انہیں گرائے۔ تو اب کیا بہت دراز قد ہو گئے ہیں وہ، تب توڑنا مشکل ہے یا کیا ہے عمران بھائی؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نو امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا؟ کافری کیا ہے؟ اصل میں ہم جو دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کاش کہ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے ہم پڑھ لیں کہ واحد دعا ہے جس کا مانگنا فرض ہے۔ اللہ، آپ کی مکمل ہی نہیں آج تو۔ واحد دعا ہے جس کا مانگنا فرض ہے، اور اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ سے جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ نور بھائی میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ راستہ بتا دیں ذرا، اور ایک یہ ہے کہ آپ مجھے پکڑ کے وہاں تک پہنچا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق اور اصال الی المطلوب، یا راستہ بس بتا دینا کہ بھی یہ راستہ ہے، ادھر آپ نے پہنچنا ہے، اور ایک ہے کہ آپ مجھے خود پکڑ کے وہاں تک لے کے چلے جائیں، جس کو امام الانبیاء یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا ضعفاء، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، فقوی فی رضاک ضعفنا، اے اللہ ہماری ضعف کو طاقت میں تبدیل فرما دے، قوت عطا فرما دے، وخذ الی الخیر بنواصینا، اے اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر خیروں تک لے کے اللہ چلو۔ اکبر، واہ واہ، پیشانی کے بالوں سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے۔